اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ منافقوں کی باتوں میں آ کر کے ان جیسے نہ بن جانا، منافقین کی مشابہت اختیار نہ کرنا، منافقوں کی اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ایمان والوں کو منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا۔ اگر منافقوں اور کافروں کی مشابہت اختیار کرو گے تو آہستہ آہستہ یہ تمہیں حق سے ہٹا کر کے گمراہی پر لے جائیں گے، اس لیے کافروں اور منافقوں کی مشابہت سے منع کر دیا۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ میں شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور مہربانی کا برتاؤ کریں، اپنے کاموں کے اندر ان سے مشورہ لیں، ان کی دل جوئی کریں، کیونکہ جنگ احد کے اندر بعض مسلمانوں سے ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک خطا ہو گئی تھی، پھر اس خطا کی دنیا کے اندر سزا اور بدلہ بھی مل گیا، غم بغم، اس خطا کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، نبی علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے سر میں ایک زخم آیا، آپ بے ہوش ہوئے، اور مسلمانوں کے کئی ساتھی شہید ہوئے۔ یہ سب اس لغزش اور خطا کا نتیجہ تھا۔ اس کی وجہ سے صحابہ کے دل مرجھا گئے تھے کہ ہم لوگوں سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی تسلی کے لیے، صحابہ کرام کے دلوں کے اطمینان کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے پہلے تو ان کی معافی کا اعلان کیا کہ تم سے جو غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، لغزش ہوئی تھی، میں نے وہ لغزش معاف کر دی۔ اور پھر آج کی آیات کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان سے جو لغزش اور خطا ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، واپس ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو مطمئن اور سکون پہنچانے کے لیے آپ اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کریں، آپ ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، آپ ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کریں، تاکہ ان سے جو بھول ہوئی تھی اس بھول کی تلافی ہو جاوے، ان سے جو لغزش ہوئی تھی اس لغزش پر اب یہ ہمیشہ شرمندہ نہ ہوتے رہے کہ ہم سے بھول ہو گئی، اللہ کی مدد بھی اٹھ گئی، ہم جنگ بھی ہار گئے اور نبی بھی ہم سے ناراض ہو گئے۔ تو ان سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، اس بھول کی وجہ سے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کو سر میں زخم آیا، بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اب ان کے دلوں کو واپس مضبوط کرنا ہے، اس لیے آپ ان کے ساتھ شفقت، مہربانی اور نرمی برتیں اور اپنے کاموں کے اندر ان کو شریک کریں، مشورہ لیں، تاکہ یہ لوگ واپس پوری ہمت کے ساتھ میں کام کر سکیں۔
فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو کچھ رحمت کی وجہ سے جو اللہ پاک کی طرف سے تھی، فبما رحمت من اللہ، تو اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ پاک کی طرف سے تھی، لنت لہم، آپ ان کو نرم مل گئے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو نرم دل بنایا، رقیق القلب بنایا۔ حدیث میں آتا ہے نرمی اتنی بڑی خیر کی چیز ہے، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور جس کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو ہر خیر میں سے حصہ مل گیا۔ اتنی عظیم صفت ہے نرمی، رحم دلی، رقیق القلب۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جن گھر والوں کو اللہ پاک نرمی کی صفت عطا فرماتے ہیں تو ان کو اس نرمی کی صفت سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جن گھر والوں کو نرمی کی صفت سے محروم کرتے ہیں پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو نرم دل انسان، رحم دل انسان، یہ سب کا چہیتا اور سب کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی ایک خاص صفت رکھی تھی، رحم دلی، نرم دلی۔ نبی بہت نرم دل تھے، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ بہت زیادہ رحم دل تھے۔ آپ کی رحم دلی اتنی تھی، جب آپ نے مکے کو فتح کیا، بڑے بڑے جانی دشمن جنہوں نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور نبی کو پریشان کر کے مکے سے نکالا تھا، مکے میں ان کا جینا حرام کر دیا تھا، یہ پریشان ہو کر کے اور اپنے ایمان کو بچا کر کے مکے سے نکل کر مدینہ گئے۔ لیکن 8 سال کے بعد میں جب مکہ فتح ہوا سن ہجری 8 کے اندر، تو بعض صحابہ کرام نے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ جن لوگوں نے ہمیں ستایا، ہمیں پریشان کیا، ہمیں مکے سے نکالا، آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے۔ نبی نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج نرمی کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے اعلان فرمایا، میں آج تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ یوسف اتنا خوبصورت ہے، ہمارا باپ اسی سے محبت کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہی نہیں، جبکہ ہم اس سے بڑے ہیں، جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اور ہمارا کاروبار بھی ہے، پیسے بھی کماتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو بیچ میں سے ہٹا دو، پھر باپ کی محبت خالص ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو یوسف کو لے گئے کسی بہانے سے اور کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جب مصر کے تخت شاہی پر بیٹھے، بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، یہ سب بھائی ایسے فقر و فاقہ میں اور غربت میں پڑے، مانگنے کے لیے، غلہ لینے کے لیے وہاں گئے مصر۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان بھی لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، واقعے کے بعد بتلایا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو کہ تم یوسف ہو، ہم نے تو تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ کہ کوئی بات نہیں، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، تمہاری مغفرت کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی رحم دلی کا اور کرم کا اور اپنے احسان کا اور اپنی نرمی کا برتاؤ کیا۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ نے عام اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر کے اپنا گھر کا کواڑ اور دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے۔ ہاں جو ہمارے مقابلے میں نکلے گا
اسے ہم قتل کریں گے۔ کوئی مقابلہ نکلا ہی نہیں، بغیر جنگ اور جدال کے اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کروا دیا۔ تو یہ نبی کی رحم دلی تھی، یہ نبی کی شفقت تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اور میں بالکل نو عمر، کم عمر، چھوٹا سا بچہ تھا۔ میرے سب کام نبی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ نبی کام کا کہتے تھے، میں اس کام کو کبھی کرتا ہی نہیں تھا، اور کبھی کرتا تو الٹا سیدھا جیسا تیسا کر دیتا تھا، نبی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس 10 سال کے عرصے میں کبھی نبی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں نہیں کیا، میں نے ایسا کرنے کا کہا تھا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کبھی نہیں کہا۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی اگر مجھ سے بہت زیادہ کوئی کام بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا، اور نبی کے گھر والوں میں کوئی اگر مجھے ڈانٹنے کی کوشش کرتا، نبی کہتے کچھ نہ کہو، جو اللہ کی مرضی تھی وہی ہوا ہے، جو اللہ کی چاہت تھی وہ اس بچے کے ہاتھ سے ہو گیا ہے، اب اسے کچھ نہ کہو۔ ایسے نبی نرم دل تھے، اپنے خادموں کے ساتھ میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اتنا نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آج کل کے سیٹھوں کو دیکھ لو، کسی کو اللہ فیکٹری کا مینیجر بنا دے، مالک بنا دے، مسجد کا متولی بنا دے، مدرسے کا محتمم ناظم بنا دے، وہ اپنے ماتحتوں کے 12 بجا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہوں گے 6,000 اور 10,000 روپے کا خون چوس لیتے ہوں بیچارے کا۔ اسی لیے دیکھ لو مسلمانوں پر زوال کیوں آ رہے ہیں، اسی وجہ ہے، ظالم ہو گئے مسلمان، ایک نمبر کے ظالم، اپنے ماتحتوں پر ایسا ظلم کرتے ہیں، جتنی ان کو سیلری اور تنخواہ دیتے ہیں اس سے ڈبل اس کا خون چوس لیتے ہیں، خون پی جاتے ہیں اس کا، سامنے والے کا۔ نہ اس کی عزت نفس کا خیال ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ مسجد کا امام ہے، وہ آپ کے باپ کا غلام نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کی چھوٹی سی غلطی کو ٹوک دیں گے، یہ تم نے کر دیا، ایسا کیوں کر دیا؟ وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، آپ کون سے فرشتے دودھ کے دھلے ہوئے ہو؟ نبی کا عمل دیکھو، 10 سال تک حضرت انس نے خدمت کی، 10 سال کے پورے عرصے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور گھر والوں میں سے کوئی اگر اس کی غلطی پر ٹوکنے کا ارادہ کرتا، نبی منع فرما دیتے، اسے کچھ مت کہو، جو اللہ کی مرضی تھی وہی ہوا ہے۔ اس لیے بلند اخلاق میں سے، بلند اخلاق کی جو صفات ہوتی ہے، ان صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے نرمی، رحم دلی۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحم دل بنایا تھا، اسی رحم دلی کی وجہ سے صحابہ آپ کے ارد گرد ایسے جو ہے پڑے رہتے تھے جیسے مکھیوں کو گڑ مل گیا ہو یا شہد مل گئی، ایسے آپ پر یوں پروانہ وار گرتے تھے اور آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، کیونکہ نبی نے ان کی تربیت ایسی کی تھی، ایسا پیار اور محبت دیا تھا۔ لوگ اپنے خاندان کو چھوڑ کر نبی سے جڑ جاتے، پھر خاندان نہیں جاتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ ایک چھوٹے سے بچے تھے، اور یہ کسی طرح بکتے 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 مدینہ آ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے خاندان والے ان کو ڈھونڈتے 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 مدینے پہنچے، تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا محمد صاحب کے پاس میں ہے۔ وہ آئے نبی کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت اونچے اخلاق کے آدمی ہو، آپ بہت اچھے آدمی ہو، آپ رحم دل ہو، آپ نرم دل ہو، ہمارا ایک بیٹا تمہارے پاس رہتا ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں، اس کے گھر والے ماں بہنیں بہت پریشان ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے کہا اس سے بات کر لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو خوشی سے لے کے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر نہیں جانا چاہتا ہے تو میں زبردستی اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا ہوں، اس کی مرضی ہے، یہ چاہے تو یا میرے ساتھ رہے اور یہ چاہے تو تمہارے ساتھ جائے، تم اس سے خود بات کر لو۔
انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا زید بن حارثہ کو کہ تمہاری ماں تمہارے لیے اتنی تڑپ رہی ہے اور تمہاری خاندان والے تمہارے لیے یہ کریں گے، ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، اپنا اتنا اچھا کاروبار ہے، اتنا بڑا اپنا گھرانہ ہے، اتنا بڑا اپنا یہ چیز ہے، خوب سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت زید جب یہ سب باتیں سن کر کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو کہتے نہیں، میں محمد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تمہاری سب باتیں صحیح ہیں، مجھے وہاں تم عزت بھی خوب دو گے، مال بھی دو گے، حصہ بھی دو گے، جائیداد بھی ملے گی، سب ملے گا، لیکن مجھے محمد کی رفاقت کو چھوڑ دوں یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں اتنے دن نبی کے ساتھ جو رہا ہوں، میں نے جو ان کے اخلاق دیکھے ہیں، ان کی شفقت دیکھی ہے، ان کا پیار دیکھا ہے، میں بس ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ باقی سب ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے جا سکتا ہوں، ایک بار ماں باپ کی زیارت کے لیے چل سکتا ہوں، لیکن رہوں گا میں انہی کے ساتھ میں۔ یہ نبی کے اخلاق تھے۔ جو آپ کے ساتھ ایک بار جڑ جاتا تھا وہ آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی پیار اور آپ کی محبت سے ایسا متاثر ہوتا تھا، پھر وہ جدا ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کو نرم دل مل گئے ہو، ان صحابہ کو ایک نرم دل نبی مل گیا، نرم دل ان کا مربی اور مشفق مل گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، فَظًّا بولتے ہیں تند خو کو، یہ سخت زبان کو، جب دیکھو کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، پیشانی پہ بل چڑھائے ہوئے اور زور زور سے کسی کو گالیاں دے رہا، ہانک رہا ہے، اس کو بولتے ہیں فَظًّا، ترش زبان، بہت کڑوی زبان والا۔ جب بھی بولے اس کی زبان سے کسی کی دل کو ٹھیس پہنچے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، کسی کا دل پھٹ جاوے، کسی کا دل ٹوٹ جاوے، ایسے بولے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہوتا ہے، اونچا عہدہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ دے رکھا، لیکن زبان کے ایسے کڑوے ہوتے ہیں، جب بولتے ہیں تو اپنے ماتحتوں کے دل چیر دیتے ہیں، ایسے خطرناک بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی زبان سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت خطرناک ہے زبان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑتے اور کہتے اسی زبان کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوں گے، اور نبی نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا بتلاؤ، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ نے اپنی زبان کو یوں پکڑا 2 انگلیوں میں کہ بس اس کی حفاظت کرو، اگر اس کی حفاظت کر لی تو تم نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، یہ اگر بے لگام ہو گئی تمہارا دین ضائع ہو جائے گا۔ کل حدیث پڑھی گئی تھی کہ یہ زبان اور شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی نبی نے کہا مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، دوسری وہ چیز جو اس کی رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ۔ جو زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ تند خو ہوتے، بد زبان ہوتے، بہت برا بولنے والے اور ترش زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، کوئی آدمی آپ کے سامنے پیٹ رہا ہے، پسیج رہا ہے، پس رہا ہے، مارا جا رہا ہے، آپ کے دل میں کچھ رحم ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے، جو مر رہا اپنا کیا، اپنے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، پڑوسی کی بیوی مر رہی ہے، مرتی ہوئی دیکھ رہے ہو اور تجوری بھر کے پیسے رکھ کے بیٹھے ہو، 10,000 ادھار دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ایسا بھی کوئی تمہارا دل کیا ہے؟ کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، آرام سے کھا پی کے مشٹنڈے ہو کے کھراٹے لے رہے ہیں، ایسا بھی کیا دل ہے تمہارا؟ تو اگر نبی بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے، کوئی آپ کے پاس نہ ہوتا۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے،
دین کے کام کرنے والوں کو، تبلیغ کے کام کرنے والوں کو، مدارس، مساجد، خانقاہیں اور بڑی بڑی رفاعی کام کرنے والوں کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، نرمی کی، برداشت کی، رقت قلب کی، رحم دلی کی۔ اگر آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کے دل میں رحم نہیں ہے، تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں، ہوگا ہی نہیں آپ کے سے بڑا کام۔ آپ لوگوں کو لے کر چل ہی نہیں سکتے ہو، آپ کی سوچ ہی اتنی ہوگی بس میں اور میرا بیٹا، میں ترقی کروں، مجھے عزت ملے، میرے بعد میرا بیٹا گدی نشین بن کر کے اس کو پیسے ملے اور عزت ملے، باقی دنیا میں کوئی آگے نہ بڑھے، آپ بھی آگے نہیں بڑھیں گے، وہیں بیٹھے رہنا اپنی چھوٹی سی دکان لے کر کے، بس اور کوئی نہیں ہوگا آپ سے۔ بڑے کام کرنے کے لیے کئی لوگوں کو ترقی اس پہ چڑھانا پڑتا ہے۔ جب آپ کے ذریعے سے آپ کے کندھے پہ چڑھ کر کے 1000 لوگ ترقی پہ پہنچیں گے، یہ 1000 پھر آپ کو کندھے پہ اٹھا کر کے لاکھوں کے کندھوں پہ بٹھائیں گے۔ ترقی پر جانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو ترقی دینی پڑتی ہے۔ جب آپ کی ترقی آگے بڑھتی ہے، آپ سوچو بس میرا ہی نام ہو، میں ہی مشہور بنوں اور کوئی نہ بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا عمل دیکھو، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کتنے اونچے اونچے منصب دیے۔ بلال حبشی ہے، غلام ہے، کالا کلوٹا ہے، شکل و صورت بھی اس میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور بہت پردیسی پتہ نہیں کہاں کا ہے، وہاں آ کے نبی کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر کے مکے میں آ کے رہ گیا۔ ابو بکر نے آزاد کرایا تھا امیہ بن خلف سے، آپ نے قصہ سنائی ہوگا، بہت مشہور قصہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی نے بلال کو بلایا، جبکہ نبی کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور سب کی چاہت تھی اتنا اونچا عہدہ ہمیں ملے۔ یہ نبی کی مسجد کا مؤذن، پھر بیت اللہ میں سب سے پہلی بیت اللہ پر چڑھ کر اذان دینا، یہ کوئی کم شرف تھوڑی ہے۔ رہتی دنیا کے لیے بلال کا نام رہے گا کہ بیت اللہ پر چڑھ کر سب سے پہلی اذان بلال نے دی تھی، تاریخ میں ان کا نام رقم ہوگا۔ تو اتنا اونچا منصب اور عہدہ نبی نے ایک غلام کو دیا، جو شکل کے بھی اچھے نہیں ہیں، جن کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، جن کا کوئی یہاں پر دیش بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ان کا یہاں، ایک اکیلے ایمان کو بچا کر پتہ نہیں حبشہ سے آئے تھے اور مکے میں آ کر بس گئے تھے۔ نبی نے بلال کو بلایا، بڑے بڑے سرداروں میں چہ بگائی ہونے لگی، نبی بلال کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، یہ جو ہے قریش کے اتنے بڑے بڑے اشراف اور شریف لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو آگے کر دیں۔ بلال حبشی، نبی نے کہا جب ایمان کے خاطر کوڑے کھانے کی باری آئے تو کوڑے بلال کھائے، جب ایمان کے خاطر تپتی ہوئی ریت پر لیٹنے کی باری آئے تو بلال لیٹے۔ آج جب یہ عزت کی چیز آئی ہے تو عزت بھی بلال کو ملے گی۔ نبی نے لوگوں کو عزتیں دی تو اللہ نے ان کو اور زیادہ عزت دی۔ لوگ عزت دینا جانتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بھی آپ ٹرسٹ دیکھ لو، تنظیم دیکھ لو، بس باپ کے بعد بیٹا، پوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا، 7 نسل جو کہ ہم ہی عزت کمائیں گے، دوسرا کوئی آگے نہیں آنا چاہیے۔ یہی حال سیاست میں ہے۔ میں ودھائک ہوں، میرے بننے کے بعد میرا بیٹا ہی ودھائک بنے گا، دوسرا بھلے 50 سال سے پارٹی میں قربانی دے رہا ہو، اسے موقع نہیں دیں گے۔ پیسوں سے ٹکٹ خرید کے لا کر کے اس کو ہرا دیں گے، لیکن اس کو موقع نہیں دیں گے، کتنا ہی ایماندار اچھا آدمی ہو۔ اس لیے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش زبان اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب صحابہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، لیکن آپ کو اللہ نے رحم دل بنایا تھا، نرم دل بنایا تھا، بہت زیادہ آپ نرم دل تھے، ہر ایک کا احترام، عزت اور اس کا وقار، اس کا حق، یہ سب حق ادا کرتے اور پہچانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو ترقی دی، عزت دی، اور لوگوں کے دلوں پر آپ راج کرتے تھے۔ انبیاء اکرام کی ایک خصوصیت ہے، دنیا کے جو بادشاہ ہے یہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، اور انبیاء اکرام دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں جو نبیوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کا ارادہ ہے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، زبان میں مٹھاس کو لاؤ اور دل کے اندر نرمی کو لاؤ۔
جب دل میں رحم دلی نرمی ہوگی، زبان پر مٹھاس ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت لوگوں کے دلوں پر کر دے گا۔ بغیر کسی عہدے کے ہی لوگ تمہاری بات کو مانیں گے، بغیر کسی عہدے کے لوگ تمہاری عزت کریں گے، بغیر کسی عہدے کے لوگ تمہارے دل دادا اور تمہارے عاشق ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ صفات نہیں ہے، رحم دلی کی، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، ترش روح ہو، سخت دل ہو، سب کچھ عہدہ ہوتے ہوئے کوئی عزت نہیں کرے گا۔ ضرور لوگ آپ کے سامنے نظریں جھکا لیں گے دیکھتے آتے ہوئے دیکھ کر، لیکن دل سے کوئی عزت نہیں کرے گا۔ فاعف عنہم، آپ ان سے معاف فرمائیے، ان سے جو بدر احد کے میدان میں غلطی ہو گئی تھی، ان سے جو خطا ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی، آپ ان سے درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ واستغفر لہم، اور صرف معافی پر بس نہیں، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھی ہے، انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، آپ ان کی اس بھول کو معاف فرما دیں۔ وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں کے اندر ان سے مشورہ کیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشورہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے الگ الگ حکم ہیں، جیسا معاملہ ہوگا ویسا ہی حکم ہوگا۔ جو چیزیں منصوص ہیں، یعنی جن کو قرآن نے صراحت اور حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اس میں مشورہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں کرنا، بھائی فرض ہے تو ادا کرنا ہی ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو دینی ہے، اس میں مشورہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اس بات میں مشورہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، اس میں آپ اپنے خاندان کا کوئی عالم ہے اسے پوچھو، بھائی مجھے زکوٰۃ تو نکالنی ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، میں کیسے نکالوں، آپ مجھے طریقہ بتلاؤ، کون سے مدرسے میں کتنی رسید دوں، کس بیوہ کو دوں، کس یتیم کو دوں، کون مستحق ہے، اس کے بارے میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو حج کرنا ہے تو حج آپ کون سے راستے سے جائیں، پانی کے راستے سے جائیں، ہوائی جہاز سے جائیں، پیدل جائیں، اس کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہو۔ باقی جو احکامات فرض ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے۔ اور حدیث میں مشورے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ معاملات کے اندر کوئی مشورہ کرنے والا تھا ہی نہیں۔ آپ اپنے ہر معاملے کے اندر اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے۔ جنگ بدر ہوئی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد آپ بدر کے میدان میں گئے۔ جنگ احد ہوئی، آپ نے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ بھائی ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں یا اندر رہ کر جنگ کریں۔ پھر جنگ خندق ہوئی، آپ نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی نے رائے دی تھی خندق کھودنے کی، سلمان فارسی کی رائے کو نبی نے پسند کیا اور فیصلہ کیا کہ یہ کام ہم سلمان فارسی کی رائے پر عمل کریں گے۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی، آپ نے مشورہ کیا۔ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے جس آدمی سے آپ اپنے کاموں میں مشورہ کریں گے اس کے اندر 5 صفات ہونی چاہیے۔ کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ 5 صفات۔ سب سے پہلی صفت اس کی عقل کامل ہو اور تجربہ کار ہو، عقل مند بھی ہو اور تجربہ کار بھی ہو۔ اگر آپ بیوقوف آدمی سے مشورہ کرو گے وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا، آپ کو بھی نقصان میں ڈالے گا۔ اور تجربہ کار آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا تو بہت ہے، ابھی پڑھائی پوری کر کے آیا، تجربہ کچھ ہے ہی نہیں، اس سے مشورہ کرو گے تو بھی نقصان اٹھا لو گے۔ اس لیے سمجھدار بھی ہو، اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ تجربہ کار بھی ہو، ایسے آدمی سے مشورہ کرنا ہے۔ اور دوسری صفت ہے اس آدمی کی جس سے مشورہ لیا جائے وہ متقی، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر پرہیزگاری نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اس آدمی سے مشورہ کرو گے تو اس کی بات کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ سے ہی نہیں ڈرتا ہے تو تمہیں کون سا صحیح مشورہ دے گا وہ؟ اس لیے پرہیزگار متقی آدمی سے مشورہ لیا کریں۔ اور تیسری صفت ہے اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، وہ آپ سے محبت کرتا ہو، اس کے اندر جو ہے نصیحت کا جذبہ ہو، ایسے آدمی سے آپ مشورہ کریں۔ بدخواہ آدمی سے مشورہ کرو گے وہ تو پہلے ہی آپ سے حسد کرتا ہے،
وہ اب ٹھیک مشورہ لینے آیا ہے، اس کو عمدہ مشورہ دیتا ہوں تاکہ یہ گڑھے میں گرے اور نقصان اٹھاوے۔ اور چوتھی صفت ہے، جس آدمی سے آپ مشورہ لے رہے ہو وہ کسی بڑی ڈپریشن اور پریشانی میں نہ ہو، وہ خود ہی پہلے سے پریشانی میں ڈپریشن کے شکار ہے، اس سے جا کے مشورہ لے لو گے تو وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا ہے، پھر آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پانچویں صفت ہے، جس آدمی سے آپ مشورہ لو وہ خود غرض اور مطلب پرست نہ ہو۔ اگر خود غرض اور مطلب پرست آدمی سے مشورہ لو گے تو وہ اپنی خود غرضی کی کسی لالچ میں آ کر کے آپ کو غلط مشورہ دے دے گا۔ اس کو اگر 100 روپے کا فائدہ نظر آتا ہوگا نا تو بھلے ہی آپ کو 5 لاکھ کا نقصان ہو جائے، وہ دے دے گا آپ کو غلط مشورہ۔ آپ کے 5 لاکھ ڈوب جائیں گے، وہ 100 روپے کما لے گا، وہ 100 روپے کے چکر میں آپ کے 5 لاکھ ڈبوا دے گا۔ تو ایسے مطلب پرست اور خود غرض آدمی سے مشورہ نہیں لینا ہے۔ فاعف عنہم، آپ ان سے معاف فرما دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور معاملات کے اندر ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے مشورہ کر کے کسی چیز کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلہ لینے کا کیا طریقہ ہے، کیا سبب ہے؟ کیا اکثر لوگوں کی رائے کے اوپر فیصلہ کرنا ضروری ہے، یا جو حکم ہوگا، جو قاضی ہوگا، جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، اس کی ثواب دید اور اس کی جو صحیح سمجھے وہ فیصلہ کرے گا؟ تو لکھا علماء نے، اکثر کی رائے کو ماننا ضروری نہیں ہے، جو فیصلہ کرنے والا جس چیز کو مناسب سمجھے، صحیح سمجھے، اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر بہت سارے صحابہ نے الگ الگ رائے دی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی تھی کہ ہمارے فارس کے اندر جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندق کھودتے ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ مدینے کے اطراف میں خندق کھودیں، یہ بہت اچھا رہے گا۔ ایک ہی صحابی کی رائے تھی، نبی نے کہا یہ رائے بہت اچھی ہے، آپ نے دیگر صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر ان کی رائے پر فیصلہ کیا۔ تو اسلام کے اندر فیصلہ کرنے والا جس چیز کو عوام کے حق میں اچھی سمجھے، بہتر سمجھے، مناسب سمجھے، مفید سمجھے، اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ اکثر کی رائے کو ماننا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اکثر لوگوں کی رائے صحیح ہے، مناسب ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، پھر انہیں کی رائے مانی جائے گی، بالکل ان کی رائے کو ٹھکرایا بھی نہیں جائے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ نے مشورہ کر کے کسی چیز کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ پر توکل کر لو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر بھی غزوہ احد ہی کے متعلق ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما، ہماری نسلوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔